वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरन। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीसि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना अल-लैल लिबासा व जअलना النهار معاشا। وقال الله تعالى في مقام آخر ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون। صدق الله العظيم। हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जिस मालिक ने हमारे लिए नींद को आराम का बाइस बनाया है।
رات کو لباس اور دن کو معیشت کے لیے قرار دیا ہے۔ آسمان تہ بتہ سات بنائے ہیں، سورج چاند ستارے اس میں چمکائے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جس نے دن اور رات گزارنے کا طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ محترم سامعین حضرات، آپ سن رہے تھے صبح و شام کے اذکار۔ آج کی مختصر گفتگو کے اندر رات کو سونے کے اذکار اور رات سونے کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلے جانیے یہ مالک ارض و سما کا ہم پر کتنا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے کہ اس نے ہم سب کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہوا ہے۔ کھانا انسان کی ضرورت ہے، پینا انسان کی ضرورت ہے، لباس پہننا انسان کی ضرورت ہے، آرام کرنا انسان کی ضرورت ہے۔ اس ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میرے مالک نے مجھے اور آپ کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت رات کی نعمت ہے۔ عقل مندوں کے لیے، دانشوروں کے لیے، سنجیدہ لوگوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اگر یہ مالک ارض و سما فرماتے ہیں سورہ قصص آیت نمبر 71 کے اندر، اگر میرا اللہ چاہتا، قل ارائیتم، میرا مالک یہ چاہتا کہ یہ جو رات آتی ہے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، قیامت تک رات ہی رہنے دیتا، تو من الہ غیر اللہ، کون ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ یأتیکم بضیاء، یہ سورج کی روشنی اور چمک لاتا، جس کو دن کہا جاتا ہے۔ افلا تسمعون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم اس بات کو سنتے نہیں ہو؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اللہ رب العزت دن کو دن ہی رہنے دیتا، رات نہ لاتا، قیامت تک رات نہ آتی، تو کون تھا جو اللہ رب العزت کے علاوہ؟ اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنوا فیہ، کون ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ رات لے آتا جس میں تمہیں سکون ملتا؟ افلا تبصرون، کیا تم اس بات کو دیکھتے نہیں ہو؟ کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، یہ مالک ارض و سما کا نظام چلا آتا ہے۔ اے حضرت انسان، جس نے اتنا بڑا دن اور اتنی بڑی رات تیرے آرام اور سکون کے لیے بنائی ہے، تجھے تو چاہیے تھا کہ اس کو یاد کر کے سو جاتا، تجھے تو چاہیے تھا کہ اس کا شکریہ ادا کرتے کرتے تھکتا ہی نہ، تجھے تو چاہیے تھا کہ ہر پل ہر ساتھ اسی کا نام ہی لیتا رہتا۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں پھر میری رحمت کا اندازہ لگائیے، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، میری رحمت کا اندازہ لگائیں۔ آپ بغاوتیں بھی کرتے ہیں، آپ دیکھتے دیکھتے فیس بک کو سو جاتے ہیں، آپ دیکھتے دیکھتے ویڈیو کو سو جاتے ہیں، آپ دنیا کی خبروں کو پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، دنیا کے تذکرے کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ پھر میری رحمت کا اندازہ لگائیے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، میں نے رات کو اور دن کو تمہارے سکون کا باعث بنا دیا ہے، اس میں تمہیں سکون عطا کر دیا ہے، دن کو تمہارے لیے روزی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن سارا دن تمہارے پاس روزی تلاش کرنے کے لیے، میرا فضل تلاش کرنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تمہاری زبان پہ میرا شکر ادا ہو سکے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا اندازہ لگائیں، کس قدر وسیع ہے، اور ہماری غفلت، سنت سے غفلت،
اللہ کے ذکر سے غفلت، اس کا بھی اندازہ لگائے کہ کس طرح کس قدر ہم پیچھے جا چکے ہیں۔ کوئی سوتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے نماز عشاء پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ کوئی آرام کرتا ہے، دنیا نیٹ کی دنیا میں گھوم رہا ہے، دنیا کے تذکرے اس کی زبان پہ ہیں، جس مالک نے سب کچھ دیا اس کو یاد نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق جو میرے اور آپ کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، اس کو صحیح سنت کے مطابق گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سکون میرے مالک کی طرف سے ہے، آرام میرے مالک کی طرف سے ہے، نیند میرے مالک کی طرف سے ہے۔ کتنے ہی ہمارے اندر ایسے ہیں جو رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، نیند پھر نہیں آتی۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو رب کی بغاوت کرنے والے ہیں، پھر بھی سکون اور چین ان کو نہیں آتا۔ فرمایا نیند میں نے دی ہے تیرے چین کے لیے، نیند میں نے دی ہے تجھے راحت سکون پہنچانے کے لیے، نیند کو میں نے بنایا ہے، رات کو لباس بنایا ہے تاکہ بندہ فطرت کے مطابق اس کی ضرورت ہے اپنی نیند کو پورا کر سکے۔ آج میں اور آپ فطرت کی بغاوت کرتے نظر آتے ہیں، دن کو آرام کرتے ہیں، رات کو جاگتے نظر آتے ہیں، دن کو سارا دن سو جاتے ہیں، رات ساری رات جگراتوں میں گزر جاتی ہے، نافرمانیوں میں گزر جاتی ہے، جبکہ یہ معاملہ الٹ ہے۔ رات اللہ نے سکون کے لیے بنائی ہے اور دن کمانے کے لیے بنایا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرا سونا بھی عبادت، مالک ارض و سما کو پسند آ جاتا ہے اگر تو میرے نبی کی سنت کے مطابق سو جاتا ہے۔ تیرا رات کو لیٹنا تیری ضرورت ہے تو اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لیکن تجھے اجر سے نواز دیا جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، عقل مندی کا انداز اس بات میں ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ اللہ کا بندہ کبھی کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور لیٹا لیٹا اللہ کی زمین آسمان پہ غور و فکر کرتا ہے۔ یہ اہل دانش، اہل عقل ہیں۔ اے حضرت انسان، اسی میں ہی تیری ترقی اور اسی میں ہی تیری فلاح ہے اگر تو اللہ کو ہر پل ہر وقت یاد کرتا رہے۔ جس رب نے رات بنائی ہے اس رب سے پناہ مانگا کر۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اے اللہ میں رات کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ، اس رات جب اندھیری چھا جاتی ہے، جن شیاطین، چور ڈکیٹ اور دنیا کے دشمن جو ہیں، حاسد جو ہیں، وہ پھرتے ہیں، جو رات میں شر پھیلاتے ہیں۔ اللہ، میں معوذتین پڑھ کر تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری حفاظت لینا چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور رات کے اندھیرے میں شر آتا ہے، اللہ میں اس شر سے بچنے کی تجھ سے اپیل کر رہا ہوں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم والا رب جو ہے، ایسا رب ہے اس کو اونگ تک نہیں آتی، اس کو نیند تک نہیں آتی، تیری نگرانی کر رہا ہے، تیری حفاظت کر رہا ہے۔ تو پڑھتا ہے آیت الکرسی، اللہ رب العزت نگران مقرر کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے بستر پر آیا ہے لیٹنے کے لیے، اس نے بستر پر بیٹھ کر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا ترانہ بولا ہے۔ ابھی اس کی زبان پہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کے الفاظ آئے ہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض کے اس نے نغمے گائے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کی صدا لگائی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ابھی اس نے پڑھا ہے، میرے رسول نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے اوپر نگران کو مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے بستر پہ کھڑا ہے اور اس کی نگرانی اور اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے پیارے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پاکیزہ عمل، خوبصورت عمل
کیا میں تمہیں خوبصورت عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا دنیا کے جتنے تم اعمال کرتے ہو ان اعمال کے بارے میں جو سب سے بہترین عمل ہے وہ نہ بتاؤں؟ حتیٰ کہ تم دشمن سے لڑو وہ تمہیں مارے تم ان کو مارو، اس سے بہتر عمل نہ بتاؤں؟ ابو درداء بیان کرتے ہیں الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی عمدہ اور اچھا عمل ہے، اور اسی طرح درجات کی بلندی کے لیے بہت بڑا عمل ہے، اللہ رب العزت کے ہاں بہت پاکیزہ عمل ہے، دشمن سے لڑائی سے بھی بڑا اچھا عمل ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے جواب دیا قالوا بلا یا رسول اللہ کے رسول آپ تکلم فرمائیے، میں خادم خدمت کے لیے حاضر ہوں، سننے کے لیے حاضر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا ذکر اللہ کا ذکر ہے جو صبح و شام کرنا ہے، رات لیٹتے وقت کرنا ہے، رات کی تنہائی میں کرنا ہے، جب کروٹ بدلتا ہے اس وقت اللہ کو یاد کرنا ہے، ہر وقت ہر پل ہر موڑ پہ اللہ کو یاد کرنا، یہ بہترین عمل ہے۔ آئے تھے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا چکی پیستی تھی، مشکیزہ اٹھاتی تھی، ہاتھ پہ چھالے تھے اور تھک جاتی تھی، تھکی ہاری ہوئی پتہ چلا رسول کائنات کے پاس غلام آئے ہیں، غلام لینے کے لیے رسول کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ تشریف فرما ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول اب موجود نہیں ہیں، کہا میرا پیغام پہنچا دینا، بیٹی آئی ہے، ایک صدا لے کر آئی ہے، بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آ کر کہتی مجھے ایک غلام اور خادم کی ضرورت ہے جو پانی بھر دیا کرے گا، جو چکی چلا دیا کرے گا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ سے بات سنی، اسی وقت اللہ کے رسول امی عائشہ صدیقہ کی بات سن کر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جاتے ہیں، نواسوں کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم بستروں پہ لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں کہ لیٹے رہو جہاں تم لیٹے ہوئے ہو، الا ادلکما علی ما، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ہوا خیر لکما من خادم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو تمہیں خادم سے بھی بہتر عمل دینے والا ہوں، ایسے عمل کے بارے میں تمہیں آگاہ نہ کر دوں جو خادم سے بھی اچھا ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول جی ہاں آپ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اذا ابیتھا الی فراشکما، جب تم آؤ اپنے بستر کی جانب، علی فاطمہ بیٹا جب تم بستر کی جانب آؤ، بستر کی جانب آؤ تو آ کر تم نے کیا کرنا ہے؟ 33 مرتبہ الحمدللہ، شکر ہے مالک، 33 مرتبہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ کہہ لینا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ بہتر عمل ہے خادم سے، خادم خدمت کرے گا تمہیں عائش سکون ملے گا، تم اس کو پڑھ لو گے تمہارے دن بھر کی تھکاوٹیں اللہ دور فرما دے گا۔ ذکر کر تو سبحان اللہ کا، تسبیح کر، تحمید کر، تکبیر پڑھ اس رب کی جس رب نے رات بنائی ہے تیرے آرام کے لیے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے ماں اور بہنوں بیٹیوں کے لیے، میرے اور آپ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنیا والوں جب تم آؤ نا بستر کی جانب، رات سونے کا ارادہ کرو تو تہجد کی نیت کر لیا کرو، عشاء کی نماز پڑھی، باوضو حالت ہے، طہارت کی حالت ہے، تہجد کی نیت کر کے آرام کرنا۔ اگر تم تہجد کی نیت کر کے آرام کرو گے، صبح نہیں اٹھ سکو گے، اللہ رب العزت تمہاری نیت کی برکت سے تمہیں تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔
عشاء کی نماز باجماعت ادا کر کے سونا، فجر کی نماز باجماعت ادا کر لو گے، فَكَأَنَّمَا قَامَ نصف اللیل، عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے والا گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا ہے، اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے گویا کہ اس نے پوری رات کا قیام کیا ہے۔ پوری رات کے قیام کا ثواب پوری رات تیری میری عبادت میں گزر سکتی ہے اگر سنت کے مطابق ہو، اگر سنت کے مطابق ہو۔ اللہ صحیح معنوں میں سنت کے مطابق رات گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنے ہی ایسے ہیں جو رات کی تاریکی میں رب کی بغاوت کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں شر پھیلاتے ہیں، رات کی تاریکی میں ایسی فحش ویڈیو دیکھتے ہیں، رات کی تاریکی میں اپنے آپ کو لغویات میں مصروف کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی وہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہمیں سکون دینا ہے تو نے دینا ہے، نیند دینی ہے تو نے دینا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے عرض کی اللہ کے رسول علمنی، مجھے کچھ سکھلا دیجئے کو میں رات کو پڑھا کروں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اویتک الی فراشک، جب تو اپنے بستر کی جانب آئے قل یا ایھا الکافرون کو پڑھ لیا کر۔ تیرا پڑھنا زبان سے پڑھنا اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ براءۃ من الشرک، اللہ رب العزت تجھے شرک جیسی لعنت سے بری کر دیں گے۔ تو نے قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے شرک کی گندگی سے، شرک کی نجاست سے، شرک کی بےہودگی سے، اور شرک گندا غلیظ عمل ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس سے تجھے بری کر دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں پیارے پیغمبر جب تو اپنے بستر پہ آئے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کانا اذا اوا الی فراشک کل لیلۃ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر پر آتے، اپنے بستر پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے، اپنی ہتھیلیوں کو اس طرح جوڑ لیتے اور جوڑنے کے بعد ان میں پڑھتے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پڑھ کر پھر اپنے جسم پر چہرے سے شروع کرتے، جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنے ہاتھ کو لگاتے جاتے، یہ عمل 3 مرتبہ کرتے اور فرماتے تکفیک من کل شیء، ان صورتوں کا پڑھنا تیرے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاسد کے حسد سے بندہ بچ گیا، جادو ٹونے سے بندہ بچ گیا، اور اسی طرح نظر بد سے بندہ بچ گیا، شریر کے شر سے بندہ بچ گیا، شیطان کی حماقت اور شیطانگی سے بندہ بچ گیا۔ جو یہ معوذتین پڑھ لیتا ہے صبح اور شام 3 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بستر پر بیٹھتے، آپ کا یہ بھی عمل تھا، قرآن مجید کی تلاوت کر کے آرام کرتے۔ جس مالک نے نیند دی ہے، جس مالک نے رات بنائی ہے، اس کا کلام پڑھتے، اور کلام میں مسبحات کو پڑھتے، وہ صورتیں جن کا لفظ تسبیحات سے شروع ہوتا ہے۔ وہ سورہ اسراء ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدی، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حشر ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے۔ کہیں اللہ کے رسول سورہ بقرہ کا پہلا رکوع کبھی اور دوسری بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کر کے سویا کرتے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھنے کا انداز دیکھیے اور بیان کرنے کا انداز دیکھیے۔ فرماتے ہیں سورۃ تبارک ہی المانع من عذاب القبر، ایک ملک ہے 29ویں پارے کی پہلی صورت ہے، 30 آیات ہیں، جو بندہ رات کو پڑھ کر آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے، یہ 30 آیات اس بندے کے لیے ضد کرتی ہیں، اللہ رب العزت سے تکرار کرتی ہیں، یہاں تک کہ حتی ادخلتہ الجنہ، اس پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کی جنت میں داخلہ نصیب فرما دیتی ہیں۔ اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں، اس شخص کے حق میں کر دیتے ہیں جنت جو سورہ ملک کی تلاوت کرنے والا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اور اسی طرح پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سورۃ تبارک ہی المانیہ من عذاب القبر، جو سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کو پڑھ لیتا ہے قبر کے عذاب سے، قبر کے اندھیروں سے، قبر کے بچھوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں کمی ہے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے ضرور ہیں، ذکر رب کا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتیاں ہیں، ذہنوں میں کلک ہے، نیند آتی ہے، سکون نہیں ہے، بے آرامی ہے، بے خوابی ہے، پریشانی ہے، ہر وقت بندہ پریشانی میں رہتا ہے، ہر وقت یہی روتا رہتا ہے، کیونکہ اس نے رات بھی بغاوت میں گزارا ہوتا ہے، دن بھی بغاوت میں گزارا ہوتا ہے۔ اگر چاہتا ہے انسان کہ مجھے سکون مل جائے تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تیرے مالک نے تو رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس بنایا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تیرے مالک نے دن کو معیشت کے لیے بنایا ہے۔ تیرا مالک تو ایسا ہے، اس نے تجھ پر رحمت کی ہے، اور تیرے سکون کے لیے اللہ رب العزت نے رات کو بنا دیا، اگرچہ تو سکون کرتا نہیں ہے۔ سکون کر تو دیکھ، تیرا سکون کرنا سنت کے مطابق، آرام کرنا سنت کے مطابق اللہ عبادت بنا دیتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا عمل، اور اسی طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اور باطنی طہارت کا بھی حکم دیا ہے۔ ظاہری طہارت کیا ہے کہ بندہ باوضو ہو کر سوئے، اگر کوئی حاجت ہے تو حاجت سے فارغ ہو کر سوئے، بندہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح باطنی طہارت کیا ہے کہ دل سے کینہ، بغض، نفرت، عداوت مٹا کر سوئے، ہر ایک کو معاف کر کے سوئے۔ کیا پتا ہے صبح تیری نیند کھلے یا نہ کھلے، کیا پتا ہے تیری آنکھ کھلے یا نہ کھلے، کیا پتا ہے کہ تجھے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا جائے اور تو بغض، کینہ، عداوت، نفرت کو دورت لے کر قبر میں چلا جائے، اور کیا منہ دکھائے گا اللہ کو۔ اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو بغض، کینے، عداوت، نفرت سے پاک کیجئے، اور رات کو سوتے وقت چراغ، آگ بلتی ہے اس کو بجھا دیجئے۔ رات کو سوتے وقت کوئی مشکیزہ کھلا ہوا ہے، پانی کی برتن کھلا ہے، وہ اس کو ڈھانک دیجئے۔ رات کو سوتے وقت اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو اس کو بند کر دیجئے۔ رات بستر پہ آتا ہے، آرام کی نیند چاہتا ہے، اپنے بستر کو جھاڑ دیجئے، یہ رسول کائنات کی سنت ہے۔ اور اسی طرح جب رات کو لیٹ جاتا ہے، تجھے بے خوابی ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، تو رات بھی اللہ کا ذکر، سوئے ہوئے بھی اللہ کو یاد کر، لا الہ الا اللہ الواحد القہار، لا الہ الا اللہ الواحد القہار، رب السماوات و رب الارض، اے اللہ تو ہی واحد ہے، تو ہی قہار ہے، تو میرا پروردگار ہے، تو زمین آسمان کا مالک ہے، تو ہی غفار ہے، مجھے سکون عطا کر۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹتے تھے نا تو اپنے دانی ہاتھ کو اپنی دانی رخسار کے بل اس طرح لیٹتے، دانی کروٹ کے بل لیٹتے اور پڑھتے اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے سونے لگا ہوں، کیونکہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، تیرے نام سے مرنے لگا ہوں، اور اللہ تیرے نام سے میں اٹھوں گا، اللہ تو ہی اٹھانے والا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں مجھے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ کبھی کبھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو اس طرح دہراتے، برا ابن عازب بیان کرتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، جب آپ بستر پر آتے اپنی دائیں جانب لیٹ جاتے، اللہم اسلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے سپرد کر دیا ہے، اللہ میں نے اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کر دیا ہے، اللہ میں نے اپنے سارے معاملات کو تیرے سپرد کر دیا ہے، اللہ میں نے اپنی پیٹھ کو تیری جانب کر دیا ہے، اے مالکی ارض و سما تجھ سے ڈرتا ہوں، امید جنت کی رکھتا ہوں، اور عذاب قبر، عذاب جہنم سے بچتا ہوں، اللہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، اللہ تجھ پر ہی میرا ایمان ہے، تیری کتاب پر میرا ایمان ہے، تیرے رسول پر میرا ایمان ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا بندہ پڑھ کر سو جاتا ہے اس دعا کو، اتنی پیاری دعا ہے کہ بندہ مر جائے تو وہ فطرت اسلام پہ مرتا ہے۔
نیند انسان کی فطرتی ہے، یہ فطرتی ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو ہر انسان کی یہ ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو اگر انسان نے پورا ہی کرنا ہے تو سنت کے مطابق کیجئے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مالک ارض و سما، رات اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تیرے نبی نے گزاری ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔